ہم پر ایک قرض ہے. آج ہم اس قرض کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے. بہت ظلم کیا 63 سال میں ہم نے اس بابائے قوم کے ساتھ, اللہ کے رسول کے سپاہی کے ساتھ, امت مسلمہ کے عظیم ترین قائد کے ساتھ, جو ٹیپو سلطان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ہم 63 سال اس پر جھوٹ لگاتے آئے, ہم 63 سال اس کی بے حرمتی کرتے آئے, اس کے دین پر حملہ کیا, اس کے ایمان پر حملہ کیا, اس کے کردار پر حملہ کیا کہ وہ لادین تھا, وہ سیکولر تھا, وہ پاکستان میں سیکولر ریاست چاہتا تھا, اس کا اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں تھا. کانگریسی مولویوں نے اس کو کافر اعظم کہا. جو لبرل سیکولر لادین مغرب کا غلام طبقہ تھا, اس نے اس کو اپنے جیسا کہا. ہم نے تاریخ کو اس طرح مسخ کیا کہ جن بزرگوں نے پاکستان کی تعمیر کی, ان کے نام ہم نے تاریخ کی کتابوں سے مٹا دیے. پیر جماعت علی شاہ قائد اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں واللہ اللہ کا ولی. امیر ملت سے لوگوں نے سوال کیا, یہ تو گورا انگریز نظر آتا ہے, انگریزی بولتا ہے, اردو بھی نہیں جانتا. امیر ملت نے فرمایا تم اعتراضوں کو نہیں جانتے, یہ ہمارا کام کر رہا ہے, یہ ہماری ڈیوٹی پہ, اللہ کے رسول کی ڈیوٹی پہ. قائد اعظم کو ایک قرآن پاک کا تحفہ بھیجا, اس کے ساتھ ایک جائے نماز بھیجا, اس کے ساتھ ایک تسبیح بھیجی. قائد اعظم نے جوابی خط تحریر فرمایا, شکریہ ادا کیا, فرمایا امیر ملت آپ نے مجھے قرآن پاک اس لیے بھیجا ہے کہ مسلمان حکمران کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے حکم کو جانے, قرآن کو سمجھے, قرآن کو نافذ کرے. آپ نے مجھے جائے نماز اس لیے بھیجا ہے کہ جو اپنے رب کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت اس کی قوم. آپ نے مجھے تسبیح اس لیے بھیجی ہے تاکہ میں اللہ کے رسول پہ درود شریف پڑھوں کہ جو اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھتا اس پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. آپ حیران ہو کے فرماتے ہیں واللہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے. میرے دل میں اللہ نے یہی باتیں ڈالی تھی, میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا. اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے یہ اس نیت سے یہ تحفے اس کو بھیجے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی سے جو یہ پوچھا گیا کہ راتوں رات آپ تبدیل کیسے ہو گئے, فرمایا میں بھی قائد اعظم کا مخالف تھا, لیکن رات میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے, آپ کے ساتھ قائد اعظم کھڑے ہوتے ہیں, حضور قائد اعظم کی طرف مخاطب کر کے فرماتے ہیں یہ میرا سپاہی ہے, اس کی مخالفت نہ کرنا کبھی. علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس وجود کو کیوں سلیکٹ کیا, فرماتے ہیں ہی از انکرپٹیبل انپرچیزبل, نہ یہ خیانت کرے گا نہ بکے گا کبھی. یہی محمد علی جناح جب 1920 کی دہائی میں شادی کرتے ہیں تو اپنی بیوی کو لے کے مالابار ہلز جاتے ہیں اور صرف اپنے گھر کے غسل خانوں کی تعمیر پر 50,000 روپیہ اس وقت کا خرچ کرتے ہیں. لیکن جب محمد علی جناح سے قائد اعظم بنتے ہیں, اس مملکت خداداد, اس مدینہ ثانی, اس پاکستان کے گورنر جنرل بنتے ہیں, اس وقت ان کے ڈاکٹر 1.5 روپے کا موزہ آپ کو پیش کرتے ہیں. آپ یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ غریب ملک کے, مسلمان ملک کے سربراہ کو زیب نہیں دیتا کہ اتنا مہنگا موزہ پہنے. وہ نرم دم گفتگو, وہ گرم دم جستجو, وہ رزم ہو یا بزم ہو, وہ پاک دل وہ پاک باز. اس سے انگریز سفیر کہتا ہے کہ بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے پاکستان, آپ اس کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ جائیں, پاکستان کی بڑی عزت ہوگی. قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں میں ایئرپورٹ جاؤں گا بادشاہ کے بھائی کو ریسیو کرنے کے لیے, لیکن میری ایک شرط سن لو, جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو انگلینڈ کا بادشاہ اس کو ریسیو کرے گا. سرکاری استعمال کے لیے گورنر جنرل ہاؤس کے لیے 37 روپے کا فرنیچر لایا جاتا ہے. فرنیچر کی لسٹ دیکھتے ہیں, اس میں کوئی 6-7 روپے کی کرسی اضافی ہوتی ہے. پوچھتے ہیں یہ کس لیے آئی, فرمایا آپ کی بہن کے لیے, محترمہ فاطمہ جناح آپ کے ساتھ رہتی ہیں, خدمت کرتی ہیں, مادر ملت ہیں. قائد اعظم اس پر لکیر لگا دیتے ہیں اس کے پیسے بیت المال سے نہیں جائیں گے, فاطمہ جناح سے اس کے پیسے لو, مسلمانوں کے پیسے اس پہ خرچ نہیں کیے جا سکتے. کیبنٹ کی میٹنگ ہے, اے ڈی سی پوچھتے ہیں کہ وزراء تشریف لا رہے ہیں تمام مسلمان ریاست کے, ان کو چائے کے ساتھ کیا پیش کیا جائے. قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں, کیوں یہ گھر سے کھا کے نہیں آتے. اس کے بعد رواج بن گیا کہ کابینہ کی محفلوں میں کسی کو کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا. 1940 کے جلسے کے بعد اسی لاہور میں جب تکمیل پاکستان کا جلسہ کیا جاتا ہے, قائد اعظم سب سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور اپنے سیکرٹری مطلوب الحسن سید صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج علامہ اقبال کتنے خوش ہوتے کہ میں نے وہی سب کچھ کیا ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. آج استغفر اللہ العظیم ہمارے حکمران جن کے نہ ہاتھ پاک ہیں, دل و نگاہ پاک ہے, پلیت ناپاک حرام میں پلے ہوئے لوگ, یہ کیا جانے غیرت کیا ہوتی ہے کہ جب پاکستان بنا بھی نہیں ہے لیکن مسئلہ فلسطین کھڑا ہوتا ہے. انگریزوں کو مخاطب کر کے انگریزوں کو جلال میں فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ فلسطین پر مسلمانوں کی عزت کا سودا کیا گیا تو پوری مسلمان دنیا میں آگ لگا دیں گے. اس وقت اپنا ملک نہیں ہے لیکن پوری مسلمان دنیا کے لیے جذبہ, تڑپ, جنون, عشق اپنے قلب میں, اپنے وجود میں رکھتے ہیں. اس قائد اعظم پہ تہمت لگائی جاتی ہے نعوذ باللہ کہ سیکولر تھے, لادین تھے, غازی ریاست بنانا چاہتے ہیں.
आसमान क्यों नहीं फटता, जमीन इनको क्यों नहीं हड़प करती, इन बदबख्तों को जो इतना बड़ा बहतान उस फकीर पर लगा। एक रोशन ख्याल मगरिब का गुलाम तबका, दूसरे वो मुल्ला जो कायद आजम को काफिर कहते रहे, उम्मत को कंफ्यूज करके रख दिया, उम्मत को परेशान कर दिया इस झूठ और बहतान में। अब वक्त आ गया कि इन दोनों खुराफात और झूठ को आने वाले वक्तों के लिए दफन कर दिया जाए। कायद आजम ने इस पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि यहां खिलाफत राशिदा का निजाम होगा इंशाअल्लाह। कायद आजम ने इस पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि यहां पर कुरान और सुन्नत का निजाम नाफिज किया जाएगा। कायद आजम ने यह पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि इसको मरकज बनाया जाएगा कि एक होंगे मुस्लिम यहां से हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर तक। ये वो कायद आजम है। जब आपका इंतकाल होने लगता है, जियारत में अपने डॉक्टर से कहते हैं अब मैं बहुत इत्मीनान तसल्ली के साथ दुनिया से जा रहा हूं, मेरा ईमान है कि यह पाकिस्तान हरगिज वजूद में नहीं आता अगर इसमें फैजान नबी शामिल ना होता। और अब आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी है कि इस पाकिस्तान को खिलाफत राशिदा की बुनियाद पर तामीर करें, ताकि अल्लाह ने जो वादे इनसे किए हैं अल्लाह उन वादों को पूरा करें। इस पाकिस्तान की हाँ और ना में इंशाअल्लाह दुनिया के फैसले होंगे। ये वो तकदीरें जो लिख दी गई हैं, अल्लाह सिर्फ उन खुशनसीबों को तलाश कर रहा है जिनके जरिए अपने फैसलों को वो नाफिज करेगा। स्टेट बैंक को जिम्मेदारी दी गई थी कि इस पाकिस्तान से सूद और रिबा का निजाम खत्म करके यहां पर इस्लाम का माशी निजाम कायम करे, जिसकी बुनियाद सोने और चांदी पे, दरहम और दीनार पर इस्लाम के रियल वेल्थ बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल पर। स्टेट बैंक ने, इस मुल्क की अदालतों ने पिछले 30 बरस हो गए पाकिस्तान की शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान वो फाइल एक दूसरे की तरफ फेंकी चली जा रही है जिसमें सूद और रिबा के निजाम को खत्म करने की बात की गई। इस मुल्क में अदालती निजाम जो आज भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है, जो कुफर के निजाम का बनाया हुआ है, जहां पे सिर्फ तलाक और कत्ल और किराए के मुकदमा 30 साल तक चलते हैं, ये वो पाकिस्तान नहीं था जिसका कायद आज़म ने ख्वाब देखा, जिसके लिए 50 लाख शोहदा हमने दिए और जो आइंदा आने वाले वक्तों में उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेगा। ये अज़ानें बार बार आपके पास नहीं आएंगी। हिंदी थी दीगर राज आयत के नायत, फकीर बाज आयत के नायत, दोबारा राज जानने वाले तुम्हारे पास शायद आए या ना आए, ये फकीर तुम्हारे पास दोबारा बार बार लौट कर नहीं आएंगे। तौबा का वक्त तुम्हारे पास अब है। कुछ हुक्मरानों को भी वार्निंग दी जा रही है, इनकी कब्रों के निशान किसी को नहीं मिलेंगे। जिस रविश पे ये चल रहे हैं आज, अल्लाह ने अपने बंदे लेकर आने, वो आने वाले हैं। सिर्फ इंतजार करो, हम आपके साथ इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर है और रहेगा इंशाअल्लाह।